الحمدللہ آج 10 شوال المکرم 1443 ہجری میرے آقا امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت ہے، اور اس مبارک موقع پر جامعات المدینہ جو کہ دعوت اسلامی کی جامعات المدینہ ان کے دورہ حدیث شریف کے طلباء کرام کے درمیان بخاری شریف کا افتتاح ہے۔ اس وقت پاکستان میں 1400 اسلامی بھائی ہیں، اور پاکستان کے باہر 270 اسلامی بھائی ہیں جو دورہ حدیث شریف کر رہے ہیں، اور اسلامی بہنیں گرلز 3211 3211 یوں کل اس وقت جو تعداد ہمارے پاس اس وقت جامعۃ المدینہ میں دورہ حدیث شریف کرنے والوں کی اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کی ہے، بوائز میل اینڈ فیمیل، وہ 4890 4890 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں دورہ حدیث شریف کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ نیئر اباؤٹ 5000۔ تو آنے والا جو سال ہوگا انشاءاللہ امید ہے کہ دعوت اسلامی کی جامعۃ المدینہ سے کم و بیش 5000 کے آس پاس اسلامی بہنیں درس نظامی مکمل کر کے یعنی عالم کورس مکمل کر کے فارغ ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عاشق رسول اور بڑے نیک پرہیزگار بزرگ تھے، زبردست عالم دین اور محدث تھے، اور ادب کا عالم یہ تھا کہ ہر حدیث کے بارے میں پہلے غسل فرماتے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر حدیث پاک کی صحت کے بارے میں استخارہ فرماتے اور پھر اسے کتاب میں شامل کرتے۔ بخاری شریف 16 سال میں آپ نے تالیف کی، جمع فرمائی۔ آج انشاءاللہ الکریم بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ علقمۃ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یعنی حضرت سیدنا علقمہ بن وقاص لیثی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو منبر پر یہ کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال نیت ہی پر ہیں۔ ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہو، تو جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو جسے وہ حاصل کرے، یا کسی عورت کی طرف ہو جس سے وہ نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ اس حدیث پاک کے راوی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا امام شافعی اور دیگر ائمہ کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ پہلی جو حدیث نیت والی ہے، ثلث اسلام یعنی دین کا تہائی حصہ ہے۔ حضرت علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس حدیث پاک میں نیت کا بیان ہے، اور اسلام کے احکام پر عمل 3 طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 قول سے، نمبر 2 فعل سے، اور نمبر 3 نیت سے۔ لہذا نیت 1/3 اسلام ہے، 1/3 میں نے 1/3۔ امام شمس الدین برمادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی لیے جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی نیت کو خالص اور مقصد کو ستھرا کیا، پاکیزہ کیا، تو اللہ کریم نے ان کی کتاب کو مخلوق کے لیے نافع یعنی فائدہ دینے والی بنا دیا۔ اچھا، اس حدیث پاک میں جو پہلی حدیث بخاری شریف کی یہ بھی ہے، انما لکل امرئ ما نوى، یعنی ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ علماء کرام کے گروہ کا یہ فرمانا ہے کہ اس جملے سے مقصد یہ کہ بندہ نیک عمل میں جس طرح کی نیت اور جتنی نیتیں کرے گا اسے ویسے ہی بدلہ ملے گا۔ یعنی پہلے جملے میں اس بات کا بیان تھا کہ ہر جائز عمل کے عبادت بننے کے لیے نیت شرط ہے،
اور اس جملے میں اس بات کا بیان ہے کہ مومن شخص نیک عمل میں جس طرح کی اور جس قدر نیت کرے گا اسے اتنا ہی ثواب ملے گا. نیت دل کے پختہ ارادے، پکے ارادے کو کہتے ہیں. دل کے ابھار کو، پکے ارادے کو، خواہ وہ کسی چیز کا ہو. اور شریعت میں عبادت کے ارادے کو نیت کہتے ہیں. شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اعمال کا ثواب نیت ہی پر ہے. نیت کے بغیر کسی عمل پر ثواب کا استحقاق یعنی حق نہیں. نیت کی فضیلت پر 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر 1، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نمبر 2، نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی. نمبر 3، جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی. حضرت علامہ شریف سمہودی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے شیخ فقیہ العصر شرف مناوی رحمت اللہ علیہ جب درس کے لیے تشریف لے جاتے ہیں پہلے اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر ریاکاری سے بچنے اور اخلاص کے حصول کے لیے نیت کو ذہن میں دہراتے. آپ بات ہے عاشقان رسول، اچھی نیت اچھا اور بری نیت برا پھل لاتی ہے. بلکہ بسا اوقات بری نیت کا برا پھل ہاتھوں ہاتھ ظاہر بھی ہو جاتا ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک بادشاہ ایک بار اپنی سلطنت کے دورے پر نکلا. اس دوران ایک شخص کے پاس اس کا قیام ہوا. میزبان بادشاہ کو جانتا نہیں تھا. میزبان نے شام کو اپنی گائے کو دہا تو بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس سے 30 گایوں کے برابر دودھ نکل پڑا. تو بادشاہ نے دل ہی دل میں وہ انوکھی گائے چھین لینے کی بری نیت کر لی. دوسرے روز شام کو اس گائے سے آدھا دودھ نکلا. بادشاہ نے جب تعجب کا اظہار کیا تو میزبان صاحب کہنے لگے بادشاہ نے اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کی نیت کی ہے جس کی نحوست سے آج دودھ آدھا ہو گیا ہے. جب بادشاہ ظالم ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بادشاہ ظالم ہو تو برکت ختم ہو جاتی ہے. میزبان سے جب یہ حیرت انگیز انکشاف بادشاہ نے سنا تو اس نے انوکھی گائے ظلمن چھین لینے کی نیت ختم کر دی. چنانچہ دوسرے دن گائے نے پھر اتنا ہی دودھ دیا جتنا پہلے دیا تھا. اس واقعے سے بادشاہ کو بڑی عبرت حاصل ہوئی اور اس نے اپنی رعایا پر ظلم کرنا بند کر دیا. اللہ کرے کہ ہمارا جذبہ پیدا ہو ہمارے اندر اور ہم علم دین کے ساتھ ساتھ علم نیت جو کہ علم دین ہی ہے یہ بھی حاصل کرنے والے بنے. اور جتنا سنا اس سے بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. اللہ کریم توفیق عطا فرمائے.